تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے ریاست بھر میں گھریلو صارفین کے لیے اسمارٹ پری پیڈ بجلی میٹرز نصب کرنے کے منصوبے پر پیش رفت کرتے ہوئے 25,096 کروڑ روپے کی تفصیلی منصوبہ جاتی رپورٹ یعنی کہ ڈی پی آر کو مرکزی حکومت کے پاس منظوری کے لیے جمع کرا دیا ہے۔ حکام کے مطابق جیسے ہی مرکزی حکومت اس منصوبے کو منظوری دے گی، ریاست بھر میں اسمارٹ پری پیڈ میٹرز کی تنصیب کا عمل مرحلے وار شروع کر دیا جائے گا۔ اس منصوبے کا مقصد بجلی کے نظام کو جدید بنانا، بجلی کے ضائع اور چوری پر قابو پانا، بلنگ کے نظام کو شفاف بنانا اور صارفین کو اپنی بجلی کی کھپت پر بہتر کنٹرول فراہم کرنا ہے۔ اسمارٹ پری پیڈ میٹرز کے ذریعے صارفین اپنی ضرورت کے مطابق پہلے سے ریچارج کر کے بجلی استعمال کر سکیں گے اور انہیں اپنی کھپت کی معلومات بھی حقیقی وقت میں دستیاب ہوں گی۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کی منظوری کے بعد منصوبے پر تیزی سے عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع نندنا ونم علاقے میں منگل کی رات ایک پلاسٹک کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کی املاک کو نقصان پہنچا اور آگ قریبی مکانات تک پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں تعینات کی گئی، جنہوں نے کئی گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ حکام کے مطابق آگ لگنے سے گودام اور اس کے ملحقہ مکانات کو شدید نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ میرپیٹ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق مزید تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے آئیں گی۔ حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 21 سالہ ڈینٹل طالبہ کی موت ہو گئی، جبکہ اس کا دوست شدید زخمی ہو گیا۔ شمس آباد پولیس کے مطابق سکندرآباد کی رہنے والی 21 سالہ اڈن کی امولیا MNR ڈینٹل کالج کی طالبہ تھی۔ منگل کے علیل صبح وہ اپنے دوست سدھارتھ کے ساتھ کار میں شمس آباد گئی تھی۔ واپسی کے دوران راستہ بھٹک کر وہ پیدا امبرپیٹ جانے والے راستے پر پہنچ گئے۔ صبح تقریباً 6 بجے پیدا گولکنڈا ایگزٹ ٹول گیٹ عبور کرنے کے بعد امولیا کی کار بے قابو ہو کر سڑک کے دائیں جانب موجود ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ کئی بار الٹنے کے بعد مخالف سمت کی سڑک پر جا گری۔ حادثے میں امولیا کے سر اور ہاتھوں پر شدید چوٹیں آئیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی، جبکہ کار میں موجود سدھارتھ شدید زخمی ہو گیا، جسے اسپتال منتقل کر کے علاج جاری ہے۔ متوفیہ کے والد اڈن کی مدھوسودن کی شکایت پر شمس آباد پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ برہمن ویلفیئر کونسل کے چیئرمین بسواراجو سرینواس نے الزام عائد کیا ہے کہ ایودھیا میں رام مندر کے معاملے کو انتخابات سے قبل سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کلاشا ابھیشیکم اور مندر کی مکمل تعمیر سے پہلے ہی صرف انتخابی فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے رام للا کی مورتی کی پران پرتشٹھا انجام دی گئی، جس پر متعدد ویدک اور مذہبی پیشواؤں نے اعتراض بھی کیا تھا۔ بسواراجو سرینواس کے مطابق اس عمل کو ایک خامی اور مذہبی ضابطوں کی خلاف ورزی سمجھتے ہوئے ایودھیا میں 1200 ویدک پنڈتوں کی موجودگی میں خصوصی یجنا کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے مزید الزام لگایا ہے کہ اس یجنا کے انعقاد کے دوران وہاں کے ٹرسٹ سے وابستہ افراد نے مختلف رکاوٹیں کھڑی کی اور تقریب کے انعقاد میں متعدد مشکلات پیدا کی۔ الیکشن کمیشن نے آندھرا پردیش میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی یعنی کہ SIR مہم کے تحت رائے دہندوں کو الیکٹورل رول انیمیشن کے لیے مزید 10 دن کی مہلت دی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر وویک یادو کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے 10 دن کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کے نئے شیڈول کے مطابق بوتھ لیول آفیسرز 24 جولائی تک گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں میں انیمیشن فارم تقسیم کریں گے۔ پہلے جاری کردہ شیڈول کے مطابق 15 جون سے 14 جولائی تک BLOز کو گھر گھر پہنچنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس کام میں 10 دن کی توسیع دی گئی ہے۔ کمیشن نے آندھرا پردیش کے لیے شیڈول پر نظر ثانی کی ہے۔ نظر ثانی شدہ شیڈول کے مطابق پولنگ اسٹیشنوں کو باقاعدہ بنانے اور افسرینوں تعین کا کام 24 جولائی تک مکمل کیا جائے اور 31 جولائی تک فہرست رائے دہندگان کا مسودہ جاری ہوگا۔ مسودے پر دعوے اور اعتراضات 31 جولائی تا 30 اگست پیش کیے جا سکتے ہیں۔ 31 جولائی تا 28 ستمبر دعووں اور اعتراضات کی 101 کی جائے گی۔ آندھرا پردیش کی قطعی فہرست رائے دہندگان 10 اکتوبر کو جاری ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے انڈر سیکریٹری سندیپ کمار نے چیف الیکٹورل آفیسر آندھرا پردیش کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے نیا شیڈول پیش کیا۔ آندھرا پردیش میں نظر ثانی کے کام میں سست رفتاری کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
محبت کے نام پر دو نوجوان بہنوں کو ہراساں کرنے والے ایک شخص کو لڑکیوں کے والد نے کر دیا قتل۔ یہ واقعہ منگل کی نصف شب مادھاپور میں پیش آیا۔ سب کے سامنے ہونے والے اس بہیمانہ قتل سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ دونوں لڑکیوں کو محبت کے نام پر ہراساں کرنے کے غصے میں ان کے والد اور ایک رشتہ دار نے مل کر ایک نوجوان کو چاقوؤں سے وار کر کے قتل کر دیا۔ بعدازاں دونوں ملزمین نے براہ راست پولیس اسٹیشن پہنچ کر خود سپردگی اختیار کی۔ پولیس کے مطابق ورنگل ضلع کے وردھنا پیٹ منڈل کے اپراپلی گاؤں کا رہنے والا 30 سالہ بھاسکر حیدرآباد کے مادھاپور کے سری نوما ہوٹل میں باورچی کے طور پر کام کرتے ہوئے وہاں رہتا تھا۔ کل نصف شب تقریباً 11:15 بجے مادھاپور کی ارنب ویدیا کالونی میں واقع رامیشورم کیفے کے سامنے موجود بھاسکر پر اچانک لاٹھیوں اور چاقوؤں سے حملہ کر دیا گیا۔ سر سمیت جسم کے کئی حصوں پر شدید زخم آنے سے بھاسکر خون میں لت پت موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ لڑکیوں کے والدین نے الزام عائد کیا ہے کہ مقتول بھاسکر گزشتہ کچھ عرصے سے ورنگل سے تعلق رکھنے والی دو بہنوں کا محبت کے نام پر پیچھا کرتے ہوئے فون پر پیغامات کے ذریعے انہیں ہراساں کر رہا تھا۔ اس ہراسانی کے خلاف پہلے ہی ورنگل وومن پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی گئی تھی۔ اہل خانہ نے بتایا ہے کہ پولیس کی جانب سے کاؤنسلنگ کیے جانے کے باوجود بھاسکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اس نے ہراسانی جاری رکھی۔ پولیس کے مطابق بھاسکر نے لڑکیوں کے والد راجو کو فون پر مبینہ طور پر چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمت ہے تو حیدرآباد آؤ، دیکھ لیتے ہیں۔ لڑکیوں کو ہراساں کیے جانے کی اطلاع ملنے پر راجو نے بھاسکر کو فون کر کے تنبیہ کی تھی، تاہم بھاسکر کے چیلنج سے راجو برہم ہو گیا اور اپنے بہنوئی مارم کمار سوامی کے ساتھ حیدرآباد پہنچ گیا۔ دونوں نے مادھاپور کے رامیشورم کیفے کے قریب بھاسکر کو روک لیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے چاقوؤں اور لاٹھیوں سے اندھادھند حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی مادھاپور پولیس موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ کلوز ٹیم کی مدد سے شواہد جمع کیے گئے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہیں دوسری جانب حملے کے اہم ملزمین راجو اور مارم کمار سوامی نے خود مادھاپور پولیس اسٹیشن پہنچ کر خود سپردگی اختیار کر لی۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ مہاراشٹر میں 8 سے 13 جولائی کے درمیان بارش اور موسم سے متعلقہ حادثات میں 12 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 21 دیگر زخمی ہو گئے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے منگل کو یہ معلومات فراہم کی۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ریاستی کابینہ کے سامنے پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق پونے ضلع کا موشی علاقہ سب سے زیادہ متاثر رہا، جہاں 8 جولائی کو عمارت گرنے کے ایک حادثے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی لوگ زخمی ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس، فوج اور مقامی فائر بریگیڈ کے عملے سمیت ہنگامی خدمات کے اہلکاروں نے ملبے سے 9 افراد کو بحفاظت باہر نکالا۔ رپورٹ کے مطابق ان 6 دنوں میں دیگر ہلاکتیں تھانے اور کولہاپور میں دیوار گرنے اور دھولے میں سیلابی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ ایس ڈی ایم اے نے بتایا ہے کہ جنوری سال 2026 سے اب تک ریاست میں موسم سے متعلقہ حادثات میں مرنے والوں کی کل تعداد 105 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق مختلف علاقوں میں بارش کی تقسیم اب بھی کافی غیر مساوی بنی ہوئی ہے۔ حیدرآباد کے کے پی ایچ بی پولیس اسٹیشن حدود میں 7ویں جماعت کی ایک لڑکی سے زیادتی کے الزام میں پولیس نے اتر پردیش کے رہنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم متاثرہ لڑکی کے گھر کے سامنے پھل فروخت کرتا تھا اور اسی دوران اس کی لڑکی سے جان پہچان ہو گئی۔ الزام ہے کہ گزشتہ مئی میں ملزم نے لڑکی کو چاکلیٹ دینے کے بہانے اپنے گھر لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی۔ ملزم نے لڑکی کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو بتایا تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ خوف کے باعث لڑکی نے کئی ماہ تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ حال ہی میں ملزم نے دوبارہ لڑکی کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، جس پر متاثرہ نے اپنے والدین کو واقعے کی اطلاع دی۔ والدین نے فوری طور پر کے پی ایچ بی پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف پاکسو ایکٹ سمیت دیگر سخت دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ بعدازاں عدالت میں پیش کرنے کے بعد ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ شہریدرآباد کے معروف ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار ملزم نمبر 2 محبوب عالم خان کی درخواست ضمانت 7ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج نے مسترد کر دی۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھا تھا، جو منگل کے روز سناتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ وہیں دوسری جانب اسی مقدمے میں قتل کی سازش کے الزام کا سامنا کرنے والے ملزم نمبر 1 مجاہد عالم خان کی درخواست ضمانت بھی عدالت میں دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت نے اس درخواست پر سماعت کے لیے 17 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ واضح ہے کہ ایڈوکیٹ کے قتل کیس میں محبوب عالم خان اور مجاہد عالم خان اس وقت چنچل گوڑہ جیل میں محروس ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر سی سدرشن ریڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ریاست میں جاری ایس آئی آر مہم میں حصہ لیتے ہوئے انیومریشن فارمز کی تکمیل کرتے ہوئے انہیں بی ایل اوز کے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ووٹ کے حق کے تحفظ کے لیے ایس آئی آر مہم میں حصہ لینا ضروری ہے۔ بی ایل اوز کو حوالے کیے جانے والا فارم نقائص اور غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے اور فارم کی تکمیل کے بعد ایک پاسپورٹ سائز فوٹو منسلک کرتے ہوئے بی ایل او کے حوالے کیا جائے۔ انیومریشن فارم پر رائے دہندے کی دستخط تاریخ کے علاوہ بی ایل او کی دستخط بھی حاصل کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فارم بی ایل او کو دیا جائے اور دوسرا رائے دہندے
اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ریاست بھر میں 3,38,26,448 رائے دہندوں میں ابھی تک 1,66,07,610 نے فارمز داخل کیے ہیں، جو مجموعی رائے دہندوں کا 49.28% ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارمز کو BLOs کے پاس جمع کرانے کے لیے 10 دن کی مہلت باقی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس سہولت سے استفادہ کریں۔